ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی، ہم اس میں اگر کوئی اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو اس میں ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو چیز نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم نہیں کی ہے یا جو بلکہ نبی نے بتایا ہے ہم اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ بظاہر دکھنے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یعنی اب ہمارے ہاں تیجا یا 40واں ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے سیدھے سادے لوگ اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میں نے یہی کہا کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف اگر ہم کچھ کرتے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، لیکن اس پہ ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز میں نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں مغرب کی نماز کی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 4 پڑھوں گا، میرا دل چاہ رہا ہے، اس نے 4 پڑھ لی، اور جب آپ نے اس کو کہا کہ آپ کو ثواب تو کیا ملے گا، آپ کا فرض تو کیا ادا ہوگا، الٹا آپ کو گناہ ملا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر مغرب کی 4 رکعتیں پڑھی۔ اور اگر وہ جواب میں آپ کو یہی کہہ دے کہ جی میں نے 1 رکعت آپ سے زیادہ پڑھی ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ میں نے پڑھی وہ آپ سے زیادہ تھی، قرآن ہے نا سورہ فاتحہ، رکوع کی تسبیحات جو میں نے پڑھی ہیں وہ زیادہ ہے، قوما کے اندر میں نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، یہ اللہ کا ذکر زیادہ ہو گیا، سجدے کی تسبیحات میں اضافہ ہو گیا، محنت بھی زیادہ ہوئی، وقت بھی 3 رکعت کے مقابلے میں زیادہ لگا، یہ کون سے گناہ کی بات ہے؟ تو جیسے اس مثال میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی چاہے آپ قرآن پڑھ رہے تھے، چاہے آپ رکوع سجدے کی تسبیحات ادا کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا آپ گناہ گار ہو جائیں گے اگر آپ جان بوجھ کے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی وفات کے بعد اگر اس کے گھر والے اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بالکل شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں، پر یہ 2 اصول یاد رکھیے کہ نہ دن خاص کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی طریقہ خاص کیا جائے گا۔ لہٰذا بجائے تیجے کا اہتمام کریں، بجائے اس کے کہ 40ویں کا اہتمام کریں یا برسیوں کا اہتمام کریں، سال کے کسی بھی مہینے، کسی بھی دن تاریخ میں، کسی بھی وقت میں آپ کسی کے لیے کوئی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بالکل پہنچائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مروجہ قرآن خوانی ہوتی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے مفاسد یعنی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ تجربہ یہی ہے کہ قرآن خوانی کے اندر جو لوگ آ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر اور مقصد جو ہے محض تلاوت نہیں ہوتا، اس میں دیکھا دیکھی، نمود و نمائش کا پہلو ہوتا ہے، اس میں قرآن خوانی کے بعد جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے کھانے کی لالچ بھی پائی جاتی ہے۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے اگر تلاوت کرتا ہے کہ اس قرآن خوانی کے بعد وہ بریانی اور قورمہ کھائے گا، تو اس کو اس کی تلاوت کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کی اس نیت کی وجہ سے۔ لہذا جب پڑھنے والے کو ہی اجر نہیں ملا تو وہ کس منہ سے قرآن خوانی کے آخر میں اللہ سے یہ کہے گا کہ بھئی جس مرحوم کے لیے ہم نے قرآن خوانی کی ہے، میں اپنا ثواب اسے ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ ثواب تو بھئی اس کو خود نہیں ملا تو کسی اور کو کیا ہدیہ کرے گا۔ لہٰذا اور اسی لیے علماء نے یہ بھی سمجھانے کے لیے عوام الناس کو بتایا ہے کہ اگر ان کو یقین نہیں آتا یا وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں لوگ قرآن خوانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو بھی ایک بات تو یاد رکھیں کہ دور صحابہ میں اس طرح قرآن خوانیاں نہیں کروائی جاتی تھیں۔ کیا ہم صحابہ سے بڑے مسلمان ہیں؟ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کے دور میں جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا کہ دکھا دیں، صرف اتنا کہہ دینا کہ بہت اچھا کام ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس کام کا عملی ثبوت ہونا بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں ضروری ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین پورا ہم تک پہنچایا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، وہ تو ثبوت دینے کا پابند ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم تک نہیں پہنچایا، الیاذ باللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی جو آج ہم پوری کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر دار اسلام سے نکل جائے گا، اس سے تو پھر ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دور صحابہ میں قرآن خوانی نہیں۔ دوسرا، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لوگ اخلاص سے کرتے ہیں تو وہ آزما کر دیکھ لے، 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسی قرآن خوانی کروائے جس قرآن خوانی کے بعد وہ لمبے پانی کی جو دال جیلوں میں قیدیوں کو کھلائی جاتی ہے وہ دال پیش کر دے قرآن پڑھنے والوں کو، اور جو ہے نا وہ باسی نان پیش کر دے۔ 3 4 مرتبہ کی قرآن خوانی کے بعد پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے اس تلاوت کے لیے آتے ہیں۔ اگر پہلے 500 آتے تھے تو اب مشکل ہے کہ شاید 10 بھی آ جائے۔ تو جب یہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اس طرح کریں گے مجمع کٹ جائے گا، لوگ تلاوت کے لیے نہیں آئیں گے، تو کیا اس سے بڑی دلیل بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ اللہ کی رضا کے یا اخلاص کے لیے عمل نہیں کر رہے بلکہ صرف اور صرف دکھاوا یا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے سارے کام کیے جاتے ہیں؟ ہاں، علماء نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ لوگوں کو درخواست کر سکتے ہیں، لوگوں سے کہیں کہ جی آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ہمارے فلاں مرحوم کے لیے والد والدہ بہن بھائی جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کر دیں، تو اس کی بالکل گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ پوری تفصیل اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ دن خاص نہیں کر سکتے اور طریقہ بھی خاص نہیں کر سکتے، اور یہاں پر خرابی یہ ہے تیجے 40ویں برسیوں میں کہ اس میں دن بھی خاص کر لیے گئے ہیں اور اس میں ایصال ثواب کا طریقہ بھی کہ بس دیگے بنا کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور یہ ثواب ہم نے مرحوم کو پہنچا دیا۔ نہیں، یہ دو چیزیں دین میں اضافے کی وجہ سے شرعاً پھر ناجائز ہو جاتی ہیں اور یہ بدعت اور رسم و رواج میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اس کی تدفین ہو جائے تو کیا اس کی متعلقہ خواتین کا قبرستان جانا اس کی قبر کی زیارت کے لیے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس مسئلے میں حضرات علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت سختی کے ساتھ خواتین کے قبرستان جانے کے حق میں ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی صحیح احادیث بطور دلیل کے موجود ہیں جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قبرستان میں آنے والی خواتین کے اوپر لعن فرمایا ہے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا سخت الفاظ میں، جبکہ علماء کی ایک جماعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن جن علماء نے خواتین کے قبرستان جانے کی اجازت دی ہے انہوں نے بھی کڑی شرائط رکھی ہیں، لہٰذا ہم اعتدال کی بات کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ خواتین اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن ان شرائط کی پابندی کے ساتھ جس کو علماء نے بیان کیا، اور وہ کیا شرطیں ہیں اس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ وہ شرعی پردے کی پابندی کے ساتھ جائیں، بے پردہ ہو کے قبرستان جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے محرم مردوں کے ساتھ جائیں، والد ہے، جوان بھائی، چھوٹا بچہ نہ ہو، جوان بھائی ہے، شوہر ہے، یا جو بڑا بیٹا ہے، بالغ بیٹا ہے، اس کے ساتھ، تو محرم کے ساتھ جائیں۔ نمبر 3، بجنے والا زیور یا پھیلنے والی خوشبو کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 4، وہاں جا کے نوحہ ماتم نہ کرے، وہاں جا کے سرکوبی نہ کرے، اپنے گال نہ پیٹے، جیسے بعض خواتین کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قہر اترتا ہے، اللہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف وہاں پر اس لیے جانا کہ فکر آخرت ہماری تازہ ہو جائے، قبروں کو دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہو جائے، تو اس جذبے اور اس نیت کے لیے وہاں اگر خواتین جانا چاہیں تو ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہیں اس میں جانے کی اجازت ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا دن یا رات یا تاریخ نہ ہو جس میں عورتوں کا جانا بالعموم ایک رسم بن چکا ہو، جیسے ہمارے ہاں شعبان کی 15ویں شب میں وہاں پہ عورتوں کا میلہ ٹھیلا لگ جاتا ہے، تو پھر کسی عام خاتون کا اس رات میں تو جانا ان علماء کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے جو دیگر ایام میں ان خواتین کے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ مکمل مسئلہ کسی حد تک میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی